اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے دیگر صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ سب کو 2 نصیحتیں فرمائی تاکہ آگے آنے والی امت کو وہ نصیحتیں مل سکیں حضرت صحابہ کرام کے ذریعے. وہ کیا تھی کہ الصلاح وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریب طبقے کے اوپر ظلم نہ کرنا. ہم سوچ کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ نمازی ہیں اور ہمارا معاشرہ کس قدر ظلم کے انتہا کو پار کر چکا ہے. خیر، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. کتنے بڑے اصحاب کے مالک، کتنی بڑی شخصیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر ہوتے. جب اللہ کے رسول کے انتقال کی بات حضرت عمر کے کانوں میں پڑی، آپ سارے صحابہ اللہ کے رسول سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر کی کیا کیفیت حال ہو گئی کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. آپ نے تلوار نکالی اور کہا اگر کسی نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے، اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس موقع پر آئے، آپ نے حضرت عمر کو اگنور کیا. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے، آپ نے دیکھا اللہ کے رسول اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ کا کفن ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 2 موت واقع نہیں کر سکتا. یقیناً آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں. آپ واپس باہر آئے، آپ نے حضرت عمر کو شانت کرنے کی کوشش کی. آپ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن آپ نے حضرت ابو بکر کی بات اس وقت نہیں سننی تھی. آپ منبر پر کھڑے ہوئے سارے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا. اللہ کے رسول کی میت کے اوپر پھر آپ نے یہ خطبہ دیا کہ اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کیسے صحابہ تیار کیے گئے تھے اس امت کے کہ اللہ کے رسول کی میت کے اوپر آپ کے فضائل نہ بیان کر کے توحید بیان کی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد کے اوپر موت واقع ہو چکی ہے، رسول اللہ کے اوپر موت واقع ہو چکی ہے. حضرت ابو بکر یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو، لوگوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ ایک نبی ہیں. آج سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر تو کھڑا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ ان کو خدا بنا بیٹھے، کوئی کتاب خدا کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے کیس میں ایسا کچھ واقعہ پیش نہیں کرنا تھا. تو حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد کے اوپر موت واقع ہو چکی ہے. فإن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ آج بھی زندہ ہے. اللہ کے رسول کی میت کے اوپر توحید بیان کی جا رہی ہے، لوگوں کو یاد دلایا جا رہا ہے. اور صرف فرض جملہ نہیں پڑھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اور نبی رسول اللہ ایک رسول ہے، اور اگر کوئی رسول انتقال کر جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور اگر تم میں سے کسی شخص نے ایسا کیا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، عن قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اس کا بدلہ دینے والا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا، آپ کو اس چیز کا یقین آ گیا کہ اللہ کے رسول کا واقعی انتقال ہو چکا ہے. اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ پھر آپ اپنی باڈی کا ویٹ اپنے پیروں کے اوپر سنبھال نہیں پا رہے تھے، آپ کھڑے نہیں رہ پا رہے تھے.
अल्लाह के रसूल का नमाज जनाजा पढ़ाया गया और इस चीज पर बहस बहस शुरू हो गई कि अब अल्लाह के रसूल को दफनाना कहाँ है। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मौके पर यह बताया कि अल्लाह के रसूल से मैंने सुना था कि अल्लाह ताला अपने नबी को उस जगह इंतकाल करता है जो उसे सबसे ज़्यादा महबूब होती है। तो अल्लाह के रसूल की कब्र को आपके बिस्तर के नीचे खोदा गया और आपको वहीं दफनाया गया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस उम्मत पर आपने इस उम्मत के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जिसमें से सबसे बड़े कारनामों में से एक ये था कि आपने जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया और सहाबा किराम के ऊपर गमों के पहाड़ टूट गए, सहाबा अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, एक अकेली हस्ती हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे के सारे सहाबा किराम को संभाला